بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 14 سبق نمبر 14 مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، یعنی وزیر تعلیم تھے، اور ان کی جو برتھ ڈیٹ ہے 11 نومبر، ان کو جو ہے ایجوکیشن ڈے کے روپ میں ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ مولانا اس ویڈیو میں ریڈنگ کر دوں گی اور ایکسپلین بھی کر دوں گی آپ کو، اور اس کی اگلے ویڈیو میں ہم ایکسرسائز وغیرہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام محی الدین احمد تھا۔ وہ 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور واعظ تھے۔ واعظ یعنی جو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، دینی تقریر وغیرہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں واعظ۔ مولانا آزاد کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی جو مذہبی مزاج رکھتا تھا۔ انہیں بچپن سے مطالعے کا شوق تھا، مگر ان کے والد کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ کورس کے کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں اور وقت خراب کریں۔ لیکن مولانا آزاد کا شوق کسی طرح کم نہیں ہوا۔ وہ اپنا یہ شوق اس طرح پورا کرتے کہ اپنے جیب خرچ سے موم بتیاں خرید کر لاتے، اور جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے تو موم بتی جلا کر لحاف کے اندر پڑتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مرتبہ لحاف بھی جلا دیا۔ مولانا آزاد کی ادبی زندگی کا آغاز 11-12 سال کی عمر سے ہوا۔ انہوں نے 13 برس میں فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ ان کا حافظہ بلاغت تیز تھا۔ وہ پہلے شاعری اور بعد میں نثر کی جانب متوجہ ہوئے۔ مولوی عبدالواحد نے ان کا تخلص آزاد رکھا۔ اس کے بعد انہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے شہرت ملی۔ مولانا ابوالکلام نے 15 برس کی عمر میں لسان الصدق جیسے جریدے کی ادارت کی، اور 20 سال کی عمر میں اخبار الہلال کے ایڈیٹر بنے اور بڑا نام پایا۔ اس کے بعد البلاغ جاری کیا۔ ان دونوں اخباروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خواب غفلت سے بیدار کرنے میں یعنی جاگرک کیا، ان کو جگایا، ٹھیک ہے نا، اویئر کیا ان کو۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مولانا کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے۔ انہوں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کے اندر نفرت کے بیج بو کر انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا آزاد نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے خطبات اور مضامین میں بھی یہ بتایا کہ مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے تصور کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں۔ مشترکہ تہذیب یعنی ملی جلی، یعنی سب مل کر کریں گے، اور قومی یکجہتی یعنی پورا قوم، مطلب جتنے بھی ہندوستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، سب مل کر رہیں گے اس کے تصور کے بغیر، یعنی وہ اس کو سوچنے کے بعد ہی ہم آزادی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر جو آزادی ممکن نہیں۔ اپنے سیاسی نظریات اور پرجوش صحافت کی وجہ سے مولانا کو کئی بار نظر بند کیا گیا، مگر وہ بہادر اور نڈر سپاہی کی طرح وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ مولانا آزاد سچے محب وطن تھے۔ محب وطن یعنی وطن سے محبت کرنے والے۔ انہوں نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی۔ صعوبتیں یعنی مشکل پریشانیاں، لیکن اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی، مسلمانوں کو تقسیم کے خطرات سے آگاہ کیا۔ تقسیم کے بعد جو فسادات ہوئے اس سے وہ بہت افسردہ تھے۔ انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں ہندوستانی مسلمان کے ایک جلسے کو خطاب کیا۔ اس تقریر کے ایک ایک لفظ سے درد مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ عزیزوں، ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ آؤ عہد کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ مولانا آزاد مہاتما گاندھی اور پنڈت
جواہر لال نہرو سے بہت قریب تھے۔ یہ دونوں بھی مولانا کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنا قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے۔ مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے، ان میں بڑی تاثیر تھی، بہت اچھی اور زوردار تقریر کرتے تھے۔ انگریز حکمراں ان سے ڈرتے تھے۔ جنگ آزادی کے دوران مولانا نے جو تقریریں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ آزادی کے بعد وہ پہلے وزیر تعلیم بنے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا نا، ایجوکیشن منسٹر بنے تھے وہ پہلے، آزادی کے بعد پہلے وزیر تعلیم۔ وہ تعلیم سے سماج میں تبدیلی لانا چاہتے تھے، انسانی شعور کی ترقی کے لیے تعلیم کو لازمی سمجھتے تھے، عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے، یعنی عورتوں کی تعلیم کی انہوں نے حمایت کی۔ انہوں نے ملک کی تعلیمی نظام کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے کئی کمیشن قائم کیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے، میں ریڈنگ کر رہی ہوں آگے، اور جو میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ تو دیکھیے اس کے آگے، انہوں نے جو بڑے ثقافتی ادارے قائم کیے، ان میں ساہتیہ اکادمی، سنگیت اکادمی اور للت کلا اکادمی بہت مشہور ہیں۔ انڈین کونسل فار کلچر ریلیشنز ICCR انہی کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے ثقافتی یعنی پروگرام کے ادارے قائم کیے جن میں بہت سارے پروگرامات ہوتے ہیں، ہے نا، تو ICCR بھی ان کا ہی ادارہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین، خطبات، مقالات، مکاتیب کے مجموعے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں، یعنی چھپ چکے ہیں۔ انہوں نے جو تقریریں کی ہیں، خطبے دیے ہیں آزادی کے دوران، تو وہ سارے مجموعے جو ہیں وہ ساری چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کتاب کی صورت میں چھاپ دیا گیا، یعنی شائع کر دیا گیا۔ تو قول فیصل، تذکرہ مقالات آزاد، ترجمان القرآن اور غبار خاطر ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے کتابوں کے نام ہیں ان کے۔ مولانا کا انتقال 1958 میں ہوا۔ تو یہیں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ، اس کی ریڈنگ میں نے کمپلیٹ کر دی۔ اگلی ویڈیو میں سارے ایکسرسائز وغیرہ کر دوں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے۔ جو ضرورت مند بچے جن کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے، جن کی ریڈنگ کمزور ہے، ان کے درمیان شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔